اللہ نے کہا سنو، کل کہہ دیجئے، آیت نمبر 6، کل اے نبی انہیں بتا دیجئے ذرا کہ انزلہ الذی، اس کو نازل پتہ کس نے کیا ہے، کس ہستی نے کیا ہے، یعلم السر، جو جانتا ہے، فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی باتوں کو۔ بات کرنے سے پہلے سوچو کہ میں تمہیں بتاؤں کہ کس ہستی نے اس کو نازل کیا۔ تم جانتی ہو کسی کی چھپی ہوئی باتوں کو؟ ہمارے یہ درمیان میں نا یہ دیوار ہے، آگے ایک اور گھر ہے، ہمیں نہیں پتہ وہاں کیا ہو رہا ہے، جو مرضی آپ کر لو، نہیں پتہ چل سکتا جی وہاں کیا ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو آسمانوں اور زمینوں کی چھپی ہوئی باتوں کو، وہاں کیا کیا ہو رہا ہے، کوئی جا کے برائی نہ پہاڑوں کے اندر کر دے کہ چلو یہاں تو کسی کو پتہ نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اسے دنیا میں بدنام کرنا ہے نا کہ یہ برائی کرنے سے باز نہیں آ رہا، وہ پہاڑوں میں جا کے کر رہا ہوگا نا، تو اللہ اسے عام اعلان میں لے آئے گا کہ یہ برا انسان۔ اس لیے اللہ نے کہا دیکھو یہ اس ہستی کے متعلق بات کر رہے ہیں جو اسر فی السماوات والارض انہ، بے شک وہ کانا غفور الرحیم، غفور الرحیم۔ اب دیکھیں میں یہ جب آیت پڑھ رہی تھی نا تو میرے دل میں آیا کہ اللہ ایک مثال کے طور پر کہ اگر یہ مجھے باتیں کر رہے ہوتے، چلو تو میں انسان ہوں نا تو غصے میں بھی زیادہ ہی آ جاتی، اینڈ پہ میں یہ نہ کہتی کانا غفور الرحیم، میں تو اینڈ پہ یہ کہتی کہ انہیں پکڑ کے نا اچھی سے اچھی سزا دو، بڑی سے بڑی ان کو سزا دو، ذرا انہیں پتہ چلے۔ لیکن اللہ نے ان کی اتنی بڑی بڑی باتیں سن کے کہا کہ دیکھو شکر کرو کہ وہ جو تمہارا رب ہے نا وہ غفور الرحیم ہے، اگر وہ چاہتا تو تمہاری ان باتوں پہ پکڑ کر لیتا۔ ابھی فرشتے اترتے اور تمہیں لگ پتہ جاتا کہ فرشتے جب اترتے ہیں تو ہوتا کیا ہے، فرشتے جب اتر کے تمہیں نظر آتے ہیں تو تمہاری آنکھیں کیسے ہو جاتی ہیں، وہ بند ہی نہیں ہوں گی، کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ یہ تم شکر کرو کہ میں کیا ہوں کہ غفور الرحیم، میں غفور ہوں، بخشنے والا اور رحم کرنے والا۔ اس وقت توبہ کر لو، یہ صفت میری قائم رہے گی جب تک تم زندہ ہو، میں تمہیں یہ کہتا رہوں گا کہ میں تمہیں بخش دوں گا۔ یہ اللہ کی ہی بات ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی بات کہہ دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سچ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ صبر کرنے میں اللہ سے زیادہ کوئی نہیں ہے، کہ اللہ کو لوگ گالیاں نکالتے ہیں اور وہ رحم کرتا ہے، تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کو لوگ گالیاں کیسے نکال سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب کہتے ہیں نا، جب اللہ کو مانتے نہیں ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنانا گالی دینے کے برابر ہے۔ اپنے گھر بیٹی ہو تو اس طرح انہیں لگتا ہے نا جیسے کسی نے گالی دے دی، بیٹی پیدا ہو گئی زندگی کی کہانی شروع۔ ہمارے ہاں تو یہ ایک رواج بن گیا نا، بیٹی پیدا ہو گئی، ماں نے سب سے پہلے جب بیٹی پیدا ہوئی تو اپنی بھی بالیاں اتار کے نا کسی اٹیچی میں رکھ لی، وہ سنبھالنا شروع ہو جاتی ہے اپنی چیزیں، کیوں؟ فکر میں کہ بیٹی ہے۔ اپنی بیٹیوں کو تو تم اتنا لیتے ہو کہ ان کے بارے میں تم پیدا ہوتے ہی مجھے کہتے ہو کہ یہ فرشتے سارے میری بیٹیاں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی ایسی باتیں سنتا ہے اور پھر اس کے بعد صبر کرتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ میں تو غفور الرحیم ہوں۔ اسی طرح اللہ کے نبی کو دیکھیں کیا باتیں کر رہے ہیں، اور اللہ نے قرآن میں لکھ دی ان کی باتیں۔ یہ باتیں پتہ وہ لکھی ہوئی ہیں، میں آپ کو بتاؤں جیسے ہم لوگ سوچیں نا کہ مجھے تم نے یہ بات سنائی ہے، میں نے دل پہ لکھ لی ہے، مجھ سے بھولی نہیں جا رہی تمہاری بات، تم ہضم نہیں ہو رہی ساری زندگی کہ ٹھیک ہے میں تم سے ملوں گی، تم جیسی بھی ہو، میری دوست ہو، بہن ہو، لیکن یہ بات نہیں میں تمہاری بھولوں گی جو تم نے مجھے کی ہے۔ اللہ نے بھی ان کی باتیں قرآن میں اتار دی کہ میں نے لکھ لی ہیں تمہاری باتیں جو تم نے میرے نبی کو کہی ہیں، اور ساری عمر یہ باتیں پڑھی جائیں گی تمہاری کہ تم میرے نبی کو کیا باتیں کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اس کے